بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پراپرٹی ڈرائیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھوڑی سی ڈسکشن میں کرنا چاہوں گا B17 کے حوالے سے۔ اب کیونکہ محرم کا جو یوم عاشور ہے یہ بھی آج اختتام کو پہنچا ہے، اور اب اگلا ہفتہ انشاءاللہ جب شروع ہوگا تو اس کے اوپر تھوڑا میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا مارکیٹ کے کیا حالات بن رہے ہیں، کیا رجحان بنے گا۔ پریڈکشن کی بات نہیں ہے، اس میں صرف فیکٹس کی بات کروں گا۔ جو مارکیٹ کا حالات پچھلے ایک مہینے سے میں دیکھ لوں، کافی زیادہ مارکیٹ سلو ہوئی ہوئی ہے، اسٹیبلٹی کی طرف جا رہی تھی۔ بٹ اب اگر محرم کے بعد لوگ یہ اگر سمجھ رہے ہیں کہ یہ مارکیٹ ایک دم پھر پرانے ڈگر پہ چل پڑے گی، تو ایسا ہوگا نہیں اب مارکیٹ میں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ جناب یہ ہے کہ مارکیٹ اپنے ایک شارٹ ٹرم پیک کے اوپر آلریڈی پہنچ چکی ہے۔ یہاں سے جو اگر پچھلے ہم 6-8 مہینے کا ٹرینڈ دیکھیں، وہ یہاں آگے اس کا بڑھنے کا رجحان اب سلو ہو جائے گا، اور کافی حد تک سلو ہونے کی وجہ بائرس کا نہ ہونا بھی ہے۔ مارکیٹ کے اندر لوگوں نے پلاٹس بے تحاشا پھینکنے شروع کر دیے مارکیٹ میں، اور جنہوں نے شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ کی تھی وہ یہاں سے ایگزٹ لینے لگے ہیں اور وہ لینا چاہ رہے ہیں۔ تو مارکیٹ میں اس ٹائم پہ بہت زیادہ پلاٹس موجود ہیں۔ پھر کچھ افواہیں تھی نئے بلاکس کی جو کہ ابھی فی الحال تو نہیں آ رہے، جس کو میں کافی اپنے ریسورسز سے کوشش کی کہ پتہ چل جائے، تو انہوں نے مجھے یہ کنفرم کیا ہے رائٹ نو کوئی چیز کنفرم نہیں ہے۔ تو B17 کے اب جو پرائسز یہاں سے آگے کہاں جائیں گی، یہ ایک سب سے اہم چیز ہے۔ تو پرائسز نے بڑھنا ہی ہے، اس میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ پرائسز کم ہوں گی یا رک جائیں گی۔ سپیڈ اس کی سلو ہو جائے گی۔ اس کا جو ایک رجحان تھا تیزی سے اوپر جانے کا، وہ اب کافی سست آپ کو نظر آئے گا، جس طرح ہم پچھلے ایک مہینے میں ہم نے دیکھا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اب جو میکسیمم ایک جسے کہتے ہیں نا شارٹ ٹرم میں لوگوں نے گین کرنا تھا، وہ انہوں نے حاصل کر دی چیز یہاں سے۔ اب جو نیکسٹ امپورٹنٹ چیز آ رہی ہے وہ ہے مارگلا ایونیو کی کمپلیشن۔ اب مارگلا ایونیو کی جو کمپلیشن ہوگی، تب تک اگر آپ ہولڈ کرتے ہیں، جیسے ہم یعنی کہ اگر جنوری سے لے کے اور آگے جب اگلے جنوری یا اپریل تک اگر روڈ کمپلیٹ ہوتی ہے سپوز تو وہ اس کا جو ہے آپ سمجھیں اس ٹائم تک اس کی قیمتیں بڑھتی جانی ہیں، وہی اس کو آگے جانے والا ایک مین فیکٹر ہے۔ دوسرا اس وقت راولپنڈی اسلام آباد کی مارکیٹ کے اندر کافی پراسرار باتیں ہو رہی ہیں بحریہ ٹاؤن پشاور کے بارے میں۔ آپ جدھر بھی جس مارکیٹ میں گلبرگ میں جائیں، بحریہ ٹاؤن میں چلے جائیں، بحریہ انکلیو میں چلے جائیں، ایون B17 کے اندر بھی اس وقت بہت زیادہ لوگ B17 کے اندر بھی میں نے دیکھی بات کہ بحریہ ٹاؤن پشاور کے بارے میں سن رہے ہیں۔ تو اس پہ بھی میں نے کافی ریسرچ کی ہے، انشاءاللہ ایک آدھ دن میں اس کے اوپر میں سارے فیکٹس کے ساتھ بات کروں گا۔ فی الحال بحریہ ٹاؤن پشاور کا بھی کوئی انوگریشن یا کوئی لانچنگ ابھی کوئی جس طرح کی ہے نہیں، نظر نہیں آ رہی، لیکن بہت زیادہ مارکیٹ میں خبریں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے جب بھی مارکیٹ میں خبر آتی ہے۔ اس کے اوپر بھی میں انشاءاللہ ایک آدھ دن میں بڑی ڈیٹیل میں نے ریسرچ کی ہے، اور ڈیٹیل میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ اس سے کیا مستقبل میں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو بحریہ ٹاؤن پشاور کے آنے کی وجہ سے بھی جناب خبروں سے بھی مارکیٹیں کافی سلو ہوں گی، اور باقی مارکیٹوں کے اوپر کیا اثر ہوگا انشاءاللہ میں آپ کو اگلی ویڈیو جب بناؤں گا بحریہ ٹاؤن پشاور کے حوالے سے تو اس میں ضرور بتاؤں گا۔ اوورآل فیصل ہلز کے بھی یہی حالات رہیں گے فی الحال، اور یہ بھی ایک دم اب اوپر نہیں جائیں گے قیمتیں۔ جو اگر آپ لوگ شارٹ ٹرم انویسٹر ہیں، اگر آپ ایگزٹ لینا چاہتے ہیں تو بالکل آپ اس میں ایگزٹ لے سکتے ہیں، نئی مارکیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اپنی جو بھی کیلکولیشن ہوگی اس حساب سے آپ نے یہاں پہ آگے جانا ہے۔ اس میں یہی میں نے بتایا کہ اب جو گین آئے گا بہت سلو آئے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے نا صبح ریٹ کچھ ہوتا تھا مارکیٹ کا، شام کچھ ہوتا تھا، اور پر منتھ جیسے ہم نے دیکھا تقریباً 5 سے 6 لاکھ روپیہ آپ کا 5 مرلہ پلاٹ جو ہے پر منتھ کے حساب سے اوپر جا رہا تھا، تو وہ رجحان اب بہت حد تک سلو ہو جائے گا۔ یہ اب ڈرامیٹیکلی سلو ہوگا، اور جب تک مارگلا ایونیو بن نہیں جاتی تب تک یہ ایسے ہی چلے گا۔ تو بہت شکریہ جناب، السلام علیکم۔